الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولأروح الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد استمی خواہم خدا را خدایا از عشق مصطفیٰ، ایمان مائی تاب خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے. ہماری آنکھ کو نور ملے نہ ملے پر اتنا غرور ضرور ملے. ہماری لوح جبیں چھپے نہ کہیں. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. خدا کرے کہ وہ دن آئے ہم سب جائیں مدینہ کو، خاک در مصطفیٰ کو سرما بنائے ہم. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے. دوسری کہتا ہے وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، ذکر اللہ میں لگا رہے. محترم المقام، واجب الاحترام شرفائے ملت، دوستو بزرگو، دعا کرسو کہ اللہ رب العزت اس عاجز میں کلمات حق بیان کرنے کی توفیق بخشے. جنہیں بات میں زبان نکلے اور صحیح ہوئے، اللہ رب العزت کے صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرماوے. میرے دوستو، یہ مہینہ شعبان المعظم کا بہترین مہینہ، اور یہ مہینہ بابرکت مہینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بہترین مہینہ، ایک مہینہ رب کائنات کا مہینہ. ہمارے سارے مہینے اللہ رب العزت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رب کا مہینہ ہے، رب نے اہم فیصلے فرمائے. اور آج کا دیوار جمعہ مبارک کا مقدس دیوار ہے. اے دیوار تمام دیواریں کا سردار دیوار ہے، اور سردار دیوار نظر میں سردار گفتگو کرنا چاہنا صحابات کے دل کو منور کر دکھاتا ہے. میرے دوستو، مہینے کی مناسبت دلال اللہ پاک نے یہ دیوار ساکو تاکیدن عبادت والے مہینے کی ساکو تاکیدن اللہ پاک نے ہر چیز کو بڑھائے کہ ہر چیز کو پیدا فرمائے.
بناوٹ کے پیدا کرنے بعد رب کائنات نے کچھ چیزیں کچھ سرداری عطا فرمائی اللہ سبحان اللہ دے جیڑے بندے اللہ کے گھر میں رہے بیٹھے ہوئے عبادت کی خاطر رہے ہوئے ذکر اللہ کرے دے رہو یہ سبحان اللہ ذکر اللہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے رب کے ملائکہ موجود ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہر بندہ رب کے تو فرشتے موجود ہیں اللہ پاک جو ہے فرشتے کو آٹھ جانی فرمائے دے حکم صادر فرمائے دے کھڑے نہیں کرو رجسٹر کھول گئے حضور علیہ السلام نے فرمان کے مطابق دعائیں فرشتے موجود ہیں رجسٹر کھول کے کھڑے ہیں کلمہ پکڑ کے کھڑے ہیں رب کا آٹھ جانی دے جیرے جیرے بندے بڑھے دے بیٹھے ہیں ذکر اللہ آدھے بیٹھے ہیں میرا فرشتہ دادا نیکا لکھے دا آتے درجات کو بلند کرے دا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کبھی شہر والے گوارد جانے کے لیے تو پڑھایا مجھے دا بڑا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے تمام نبھانے کا سردار نبھار ہے میرے اکابرین محدثین اس مہینے کے متعلق بھی فرمائے اور نبھار کے متعلق بھی فرمائے ویسے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ عبادت والا مہینہ ہے میرے اکابرین محدثین نے بات فرمائیے اللہ پاک نے ہر چیز کو بنائے کہ ہر چیز کو پیدا فرمائے بنانے کے پیدا کرنے بعد کچھ چیزیں کچھ سرداری عطا کی جی میں رب کائنات نے تمام ملکوں کے جو سعودیہ عرب کو سرداری عطا کی دیے انہیں رب کائنات نے وحدہ لا شریک ذات نے انبیاء بھیجن نبی ہیں رسول ہیں جب سرداری دیوائی ہے یہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیجئے تمام نبیوں کا سردار بنائے اللہ پاک نے آسمان کو کتابہ اور صحیفے نازل فرمائے جب پسند دیوائی آئی ہے سرداری دیوائی ہے رب کائنات نے کلام اللہ کو پسند کیجئے تمام کتاب کا سردار بنا چھوڑے انہیں رب کائنات نے ہر چیز کو بنایا بھی ہے پسند بھی کیجئے سرداری بھی عطا کیجئے انہیں رب کائنات نے میرا دوست توجہ کر سال دے 12 مہینے بنائے تمام مہینے میں جو رمضان مبارک کو پسند کی دے چیز سارے مہینے کا سردار بنا انہیں رب کائنات نے راتہ بنائے تمام راتیں میں جو شب قدر کو پسند کی دے سی سارے راتیں کا سردار بنائے سی اس وقت اللہ شریف ذات نے مختار کل ذات نے پوری کائنات کی مالک ذات نے ہر چیز کو بنائے ہر چیز کو پیدا کیجئے سرداری عطا کیجئے اللہ پاک نے دیوار بنائے تمام دیواریں میں جو انہی جبت مبارک نے دیوار کو پسند کیجئے سی سارے دیواریں کا سردار بنا چھوڑے سی اور انتا بھیجے سی تمام انتا میں جو ہی محبوب کی امت کو پسند کیجئے سی سارے انتا کا سردار بنائے سی پانی بنائے سی چشمے بنائے سی کنویں بنائے سی نہر بنائے سی جب پسند دیواری آئی ہے آپ زمزم والے چشمے کو پسند کیجئے سی سارے پانی کا سردار بنائے اور پتھر بنائے سی روڑے کا پتھر بھی ہے ہاتھی پاؤں والا پتھر بھی ہے اللہ پاک نے پتھر بنائے جب پسند دیواری آئی ہے ہجر اسود کو پسند کیجئے سی سارے پتھر کا سردار بنائے سی میرا دوست اللہ پاک نے سارے تحفے محبوب کی امت کو عطا کی تمام امتہ پیدا کیجئے سی تمام امتیں میں جو این محبوب کی امت کو پسند کیجئے سی سارے امتیں کا سردار بنائے سی اور سارے تحفے اللہ پاک نے محبوب کی امت کو عطا کیجئے نبیوں عطا کیجئے یہ تمام نبیوں کا سردار ہے کتاب تعلیم اور تربیت کی خاطر اور عطا کیجئے یہ تمام کتابوں کی سردار ہے میرا دوست مہینہ اور عطا کیجئے یہ تمام مہینے کا سردار ہے دیوار اور عطا کیجئے یہ تمام دیواریں کا سردار ہے دیوار اور رات عطا کیجئے یہ تمام راتوں کی سردار ہے سارے تحفے اس محبوب کی امت کو عطا کیجئے تمغے اعزاز جرمت والے خط مجھے میرا دوست کے بارا دے جھان کے دیکھو اثر محبوب کی سردار امت والے لوگ سارے وقت کی وجہ گزرتے پہلے وہ لوگ ہم جنہیں روزی غذا اللہ کا ذکر تھا سارے روزی غذا موسیقی پڑھ دیے پہلے وہ لوگ ہم جنہیں کو تلاوت کا سکون ملتا تھا آج دوسرے کا رحمت مل دیے وائن کامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس ہے زیاں جاتا رہا میرا دوست زندگی بہترین گزرے جو اللہ کے کلام کو پڑھو حضور علیہ السلام کے ہاتھ فرمان کے گردن جھکا ہے اور یہ مہینہ بڑا بہترین مہینہ حضور علیہ السلام نے ترائی مہینے گزرے خصوصی طور پر فرمائے رجب شعبان
رمضان انہیں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ خداوند قدوس کا مہینہ ہے اور آنے والا رمضان کا مہینہ ایک پوری امت کا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ امت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمیدن اس کی روایت حضرت انس بھی فرمیدے، حضرت ابو ہریرہ بھی فرمیدے، اس کی روایت میرا پیر علی جلپور کا شیخ خدا بھی فرمیدے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اور یہ مہینے ایسے ہیں شعبان کا مہینہ کی فضیلت یہ ہے جن تمام انبیاء کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ ہے جن پوری کائنات کے خداوند قدوس کی فضیلت ہے۔ میرا دوست انہیں مہینے آپ کا بڑا کہنا تعلق ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں مہینے پتہ 4 بجے لوگ مساجد نہیں اٹھے رہا سکتے۔ اصل لوگ گربانے جا کے دیکھو اصل کتنا مساجد جانے ہیں، اکثر لوگ تو خوش وقت لوگ ہوتے ہیں وقتی تشریف بھی رہے، اکثر لوگ تو خود رہتے ہیں نماز پڑھنے کا دوران اگر صحابہ کو لیتے ہیں صحابہ دور ہر پہلے تیاری کر کے اللہ دکھا دی تیاری کرے جمعہ بھی آنے تیاری کرو کوئی کم نہ کرے تم اللہ دکھا نہیں بیٹھے نہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں چند دیکھ رہا بس قرآن مجید کی تلاوت کثرت نام کریں گے۔ شعبان کا چند دیکھ رہا روزے رکھنا شروع کر دیں ہم اور ان بھی خوش وقت لوگ جنہیں روزے رکھے دیں ورنہ اکثر لوگ تو رمضان کے روزے نہیں رکھے دے۔ حضور علیہ السلام کی عاشق ہو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے رمضان کا استقبال شعبان یہ روزے نال کریں گے۔ سارے کو سبحان اللہ کیسے نال کریں گے؟ روزے رکھ کے کریں گے۔ صحابہ پاک رسول ام المؤمنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی فرمائیں ام المؤمنین طیبہ طاہرہ عمر سلمہ بھی یہ بات نسیجن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو روزے رکھے دے ہم صحابہ سوچے دے ہم تو روزے رکھے دے راتوں لیکن 15 شعبان تک رکھے دے ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ امت کی خیر خواہی ہے اگر روزے میں رکھا کہ شاید امت کے روزے فرض رکھی ہوئے ہیں اور امت نے لوگ اٹھے کہ امت نے لوگ رمضان دے روزے نہیں رکھے تھے۔ خوش وقت لوگ جنہیں روزے کا صحیح معنی تمام انتظام بھی کریں اور روزے بھی رکھیں صحیح معنی روزہ رکھیں۔ میرا دوست روزہ بھوکا رہنا نہیں، روزہ ہر چیز کا روزہ ہوئے، کرنے کا بھی روزہ ہوئے، اکھی کا بھی روزہ ہوئے، زبان کا بھی روزہ ہوئے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ ہوئے، پیر کا بھی روزہ ہوئے، کہیں پر چل کے نہیں بیٹھنا، جھوٹ نہیں بولنا، کہ کوئی تھپڑ نہیں مارنا، آنکھ نال کچھ دیکھنی نہیں، کرنے نال گانا نہیں سننا، کہیں دن کا بنیاد نہیں سننی، ہر چیز کا روزہ ہے۔ روزے کا معنی بھوکا رہنا نہیں، روزہ ہر چیز کا روزہ ہے۔ آنے والا مہینے روزے رکھے تو حضور علیہ السلام کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے نہیں ہم اور شعبان کا چند بیٹھے قرآن مجید تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان نے چند رکھنے بعد کلام اللہ کی تلاوت کثرت پہ کرنی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دن قرآن مجید پہ پڑھتے تھے، روزے پر رکھے نہیں، رات میں تہجد نماز ادا پہ کرنی، رات میں نوافل کھڑے پڑھتے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مسلح سے گزرتی، دن کو بھی کلام اللہ کی تلاوت کریں گا۔ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار کیوں پہ کہتے ہو؟ اللہ نے تم معصوم رہے، تمام نبیوں سرکار رہے، آنا خاتم النبیین کا تاج پہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جو رحمت بنا پڑے، اتنی عبادت کیوں پہ کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ جس نے اپنے معصوم رہے معصوم رب کا شکرانہ کیا ادا کرے گا۔ میرا دوستوں تمہیں بعد میں جا کے دیکھو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مسلح سے گزرتی اور ساری رات رب دی بات کرنے تو تمہیں عاشق جراتا کینے پہ گزرنا، اصل زندگی کینے پہ گزرنے، سارے وقت کینے پہ گزرتے، سارے لمحات کینے پہ گزرتے۔ حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسلم دیتے گزرنا اور جب بات کو فارغ ہو دے رو کی التجا کرے دے یا اللہ تیری عبادت حق ادا نہیں کیا اور شعبان میں در حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات مسلم سے گزر دی حضور نے صلاۃ والسلام کے لمبے سجدے کرے دے ام المؤمنین طیبہ طاہرہ ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنینا اور حضور نے صلاۃ والسلام سے دنیا سے رخصت ہو گئے حضور نے صلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے حضور نے صلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے دل میں بارہا مرتبہ خیال پیانا حضور نے صلاۃ والسلام کی جب قریب بھیجی حضور نے صلاۃ والسلام کی آواز ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دے پہنتے امت دی بخشے وقت دعا پہ کرے دیں سبحان اللہ کہہ دی بخشے وقت دعا پہ کرنے امت دی بخشے وقت کہنے کے ربانے چھان کے دیکھو کتنی امت دی یہ وقت دعاوں پر لمبے ہیں تو وہ آج تک کہنی مولوی صاحب نرسی ہو سی اصحاب النگاہ دی بخشے وقت دعا پہ کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پاک فرما گئے میرے سارے صحابہ جنتی سیدہ صدیق اکبر جنتی حضرت فاروق اعظم جنتی حضرت عثمان ذوالنورین جنتی میرے پیر علی جلمرتا شہر خدا کو فرمائے علی تو بھی جنتی حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار فاطمہ الزہرا میری عورت دی سردار میرا بیٹا جنتی میرا بیوی جنتی حضور رسول اللہ نے فرمایا بدر والے جنتی حنین والے جنتی خطر والے جنتی میرے سارے صحابہ جنتی رب فیضان ہے میں انہیں تیرا دی یہ میرے تیرا دی جنہیں دی سند آگئی ہے سرٹیفکیٹ آگئے بس آپ سوچو کہ حضور رونے کے دکھاتے بیٹھیاں اے اسا گناہ گارہ دکھاتے رونے بیٹھیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اور تمام صحابہ کو کٹھا کی دے تمام صحابہ کو کٹھا کر کے فرمائے میرے صحابہ تو مبارک بات ہوئے کیا ہوئے سارے بولو مبارک بات ہوئے صحابہ یاد کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب کی مبارک بات کا لیجئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ تو سب میرے محبوب زمانہ پاتے میں تک مبارک بات لینا صحابہ یاد کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب زمانہ کا مبارک بات حضور علیہ السلام فرمائے میرے صحابہ مبارک بات ہو لینا لیکن ایک دفعہ لینا کتنی دفعہ سارے بولو جا ایک دفعہ اپنی قیمتی موتی کا دم لینا ہیرا دے دینا حضور نے ساتھ سامنے فرمائے ایک دفعہ صحابہ یاد کرے یا رسول اللہ لفظ ہے ایک والا کیوں فرمائے حضور نے صلوات و سلام نے فرمایا میرے صحابہ تو کمال کہنی تو علی بعد ہماری امت ست مرتبہ مبارکباد دینا کتنی دفعہ یہ بڑی عظیم گفتگو ہے جو منور کا لکھا تھا صحابہ کو ایک دفعہ کے بعد ہماری امت کو 7 مرتبہ صحابہ یاد کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی کیا وجہ تو سا حکم فرمائے دیو اسا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں تو سا حکم فرمائے دیو اسا گردہ کٹوا دیتے ہیں تو سا حکم فرمائے دیو اسا بچے یتیم کرا دیتے ہیں اسا پیاجہ چھوڑ دیتے ہیں کاروبار چھوڑ دیتے ہیں تو سا حکم فرمائے دیو اسا تمام مال کو مطا کرے قدمے دیوی نشاور کر دیتے ہیں اس دی کیا وجہ کہ ایک دفعہ کے بعد عمر 7 دفعہ اور یہ سچائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے ساری وکالت کی کی دی ہے عاشق رسول ہوئے جنہ حضور دی ہر سنت کو زندہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ترا کوئی کمال نہیں تو سب زوال چہرے دی زیارت کیتی ہے تے پھر کلمہ پڑھے میں بڑا کوئی کمال نہیں تو سب بننے سیاست الفریجن میرا پھر کلمہ پڑھے میں تو سب علم نشرانہ کا صدرہ کرا سینہ لکھے پھر کلمہ پڑھے میں اللہ دا کلام نظر سینہ لکھے ہوئے تے پھر کلمہ پڑھے میں اللہ دا کلام میری زبان چھوڑے ہوئے تے پھر کلمہ پڑھے میں بادل کو سایہ کرے گا لکھے ہوئے تے پھر کلمہ پڑھے میں پتھرے کو کلمہ پڑھتا لکھے ہوئے تے پھر کلمہ پڑھے میں اور میرے پسینے کی خوشبو سنگی ہوئے تے پھر کلمہ پڑھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا کوئی کمال نہیں مولانا کوئی مشک مرتبہ مبارکباد دینا جنہیں فرضوحال چہرے دی زیارت نہیں کی تھی فنلین رسیاز الفنلیٹا علم نشرانہ کا صدرہ کرا محبوب سیان لیٹا جنہیں پاتر کو شاید
ہدایت کہنا نہیں تھا اللہ کا کلام نازل دینا نہیں تھا اللہ کا کلام میرے زبان سے نہیں سنیا اور میرے پسینے سے کچھ بول نہیں سنی جنہیں پتھرے کو کلمہ پڑھتا نہیں تھا موجے کو گوہر پڑھتا نہیں تھا جنہیں میرے ہر سنت کو زندہ کہسن اپنی سیرت اپنی صورت میرے فرمان کے تابع کہسن مونا لوگوں کو ست مرتبہ مبارک باد لینا کتنی مرتبہ مبارک باد ست دفعہ مبارک باد لینا جنہیں سیرت جنہیں صورت فرمان نبی نے تابع ہو سی انہیں لوگوں کو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ست مرتبہ مبارک باد ہے تو ساتھ ایسا گربان میں جھانک کے دیکھوں گے ساری طرز زندگی کیا ہے اور صحابت سارے جنتی ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پار داخل ہوتی بیٹھن صحابی آندے آج کیا کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گئے معافی چاہنا معافی کس طرح ہو سکتی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھن تھوڑی دیر بعد بلال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے معافی مانگنا چاہتا کیویں بخشش ہو سی کیویں گناہ معاف کی سی حضور علیہ السلام کئی مرتبہ آئی تھی تھوڑی دیر بعد حضرت بلال نے آزان کیے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہی ہے صحابی بلا کھڑا تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ معافی کس طرح ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام فرمایا میرا صحابی تائیں اپنا فیصلہ میری عدالت دی رکھے میں تیرا فیصلہ رب کی عدالت دی رکھے رب کا فیصلہ ہو کے آگے محبوب جنہیں تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے میں سارے دے گناہ معاف کر دے سارے دے گناہ معاف کر دے اصل لوگ گرے بنا بھی جھانک کے دیکھوں اصل لوگ حضور کے عاشق ہیں ساری طرز زندگی کیا ہے حضور علیہ السلام نماز پر پڑھ دیں صحابی بھیجتا آئے دوڑ آئے سارے دن نمازہ رہے ہوئے جنتا صحابہ دی تکبیر اولا فوت نہ دیجئے تکبیر اولا فوت نہ دیجئے اگر کہیں تکبیر اولا فوت کی وجہ صحابہ طرح دیوار کو تعزیت دکھا کر گئے جہاں اور ایک آدھیان بڑا افسوس ہے تیری تکبیر اولا فوت دیجئے کہیں ہے تک نماز فوت تھی کہ لیے بندہ لے گئی تو صحابی بھیجتا ہے آئے بس مجھے تکبیر اولا فوت دیجئے کہ اللہ اکبر کبیرہ آپ کے وقت نماز شروع کر دیتی ہے حضور علیہ السلام جب سلام بھیجے پوچھنے لگا کہیں آئے کہ اللہ اکبر کبیرہ صحابی پریشان کیے پریشان کیا مجھے ادھے یا رسول اللہ ابا علی جائے صاحب کے لئے بس میری زبان جل کر گئے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام میں صحابی پریشان کیا مجھے ضرورت نہیں میں نبوت دیکھنا نہیں تھے رب دے تریف پر امتحان دوڑ دے ہوئے آنے پر ہم ہر فرقی کوشش نہیں کی نہ سواب میں کہنا میں اصل لوگ تیرے بنا تیری جھانک کے دیکھوں گے ساری طرح زندگی کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی رات مسلط ہے شعبان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے ایک مہینہ عبادت کا اور روزے کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آنے والے مہینے کا استقبال انہیں روزے دلال کرو کیا جنال کرو روزے نال کرو روزے رکھو آنے والے مہینے کا استقبال احترام انہیں شاندار استقبال جو ہے اور روزے نہ دے اصل لوگ کے بڑھنے میں جھان کے دے ہوں اصل رمضان سے آنا والے پہ بخار کر رہے رمضان آنا پہ کرو بار کھانتی ہے رمضان آنا پہ یار روزے کھڑے پسند جہاں نے پریشان فروٹیاں نے پریشان آج بازار والے لوگ پریشان ہو جائے کاروبار ختم جیوے سی میرا دوست کو مہینہ عبادت کا مہینہ جیوے میرے والد سے رحمت اللہ علیہ سے بات فرمے دیا وہ اللہ جی بکری آئے نے حلال مال ہے یہ کہیں گاہ مان جے ایک قربانی نے کچھ دیا یہ کہنا پر یہ ممکن برکت ہے نا حلال مالی برکت ہو گئی ہے ایک کتے مل جانا یہ کتی بال لینا والے سے فرمائے کہ یہ بچے اجر ہوتے ہیں سارے بکری نے اجر ہوتے ہیں سارے کئی نے منجھی نے اجر ہوتے ہیں کہ یہ کتے نے جو اجر ہوتے ہیں حرام مال برکت کہیں حلال اس برکت ہے رزق تھوڑا ہوئے حلال کا برکت ہی برکت ہے حرام اس تو برکت کہیں گے لوگ حرام کمانا اکثر لوگ افیسران جو ہیں حرام کمانا حرام اس برکت کہیں
وہاں دیکھو خالی زلیل تو خوار ہے سارا مولوی صاحب مسجد امام وڈی کروڑی تنخواہ 10,000 روپے کی دے کبھی اتنے تو چوک دے جلوس کبھی بیٹھا ہوئے احتجاجی مظاہرہ ہوئے آج بھوک ہڑتال ہے جب 10,000 ملن سارا گزار نہیں دیا الحمدللہ سفید کپڑے پئی بدن چٹے صاف ستھرے بدن اللہ دے گھر ان 10,000 کی برکت ہے جرا لاکھ روپے گندے 60,000 گندے وہ احتجاج کی بھوک ہڑتال ہوتی ہے یہ وجہ کرو رزق حلال کی برکت ہے رزق حلال تلاش کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چند دے کے رہا زکات کر دے ہم صحابہ زکات کر دے ہم اور بادشاہ پرانے دور دے ہوتے ہم فیصلے ہی ملے کرے ہم اگر کہیں دے ناجائز مقدمہ ہو گیا وہ کو بری کر دے ہم اگر کوئی سزا کا مستحق ہو گیا ان کو سزا دے دے ہم اور میرا دوست اس بڑے اہم فیصلے ہونے ہم اور اہم فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق لوگ کرے دے میں اپنے اکابرین جب کتابہ پڑھتا مطالعہ کرے گا میرے اکابرین کی زندگی فرمان نبی کے تابع بھی گزرتی گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلع ایک واقعہ آگے کہ حضرت نے ایک بندے کو پیسے گنے وہ بندہ مجوسی تھا اور بندہ مکروہ تھا آپ کا ایک بار حضرت گھر تشریف گنے مطلب دل منور پہ کرنا توجہ کرو کہ حضرت گھر تشریف گنے جب جوتی کے چلے تو نجاست لگی گئی گندگی لگی گئی حضرت جوتی کو صاف کر رہنے ہم نے صاف کرنے جاتے ایک گاند جو کے دیوار پر ہے اور دیوار مجوسی دی ہے حضرت فرمائے جو میں کہے گناہ نہ کر دی کوئی کرے نہ مٹی لہوے سی اگر یہ صاف کرے نہ گند لہوے پڑا سی پریشان تھی گئے اور کیوے کرا مجوسی آپ کا مقروض تھا قرضہ کتاب سے دینا پیا ملاقات بھی دی ہوئی حضرت دروازہ بن کے کھڑکائے بچی آئی ہے تیرے ابے کو سادا اگڑے سا حضرت پارو آئے کھڑے جب وہ پتہ لگی اور پسینے کو شرابور تھی کہ وہ پیسے ہے کہنا حضرت مانگتے ہو سب مجوسی جب بہر نکلے حضرت نے واقعہ جیسے میں جوتی صاحب پہ کہہ رہا ہوں تیری دیوار بنا کے دل نہ آتا ہے وہ قرآن وہاں کے مٹی رہے سی خدا نے وہاں کیا جواب دے سا میرا دوست توجہ کر حضرت سخت پریشان ہیں پریشانی کے باوجود جب ان کے پسینے کو شرابور یہی کم دکھا کر میرے کو آ گئے پیسے نہیں پوچھے وہ کہ حضرت پہلے وہ کلمہ پڑھا تھا میں اپنے اکابرین کو جانا دی پوری زندگی فرمان نبی کے تابع ہے مرزا جانا رحمت اللہ علیہ پیشاب کی تکلیف ہوئی دوڑتے ہوئے میلے پہ جب بیت الخلاء اندر گئے سجا پہ اندر رکھے ڈچن بیوش کر رکھا گیا سارے لوٹا خبر نہ حضرت سجے کر رکھے ڈچن بیوش تھی گئے شگرد ہیں دوست بابا چائے نے چار پہی کے سمائے نے پانی پلائے جب حضرت ہوش ہی جب پوچھے نے خیر حضرت کیا کرتی ہے انہوں نے خلاف شریعت دی گئی کیا دی گئی خلاف شریعت دی گئی حضرت پوچھا خیر ہے کہ خلاف شریعت ہے یہ انہوں نے کہ وقت کبا پیر روکنا سجا پہ رکھے میرے دل کے اندر خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کیویں دکھے سے میرا دور ٹوٹ میں گربانے جھانک کے دیکھوں ساری طرح زندگی کیا ہے اسا اپنی زندگی کیے مجھے گزرے ہیں میں اپنے اکابرین محدثین میں ظاہر کیا تربوز چاہیے بیٹھے ہیں خربوزہ چاہیے بیٹھے ہیں ہاتھ چاہ کے پھرے دے بیٹھے ہیں شگرد نے پوچھے حضرت کہاں دے لیے خیر تو ہے کہاں دے لیے کھیت دے بیٹھے فرمانے کھیت نہیں بیٹھا میں حدیث کو لے جا بیٹھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر کے کھا دے میں بھر کے کھاواں حضور علیہ السلام نے کاٹ کے کھا دے تو میں کاٹ کے کھاواں سوچے نہ بیٹھا کہ حضور علیہ السلام کھاتا کی میں تو ذکری سوچے ساری طرح زندگی کیا ہے اصل زندگی گزرنے کی میں پڑھیں میں میرے دوستوں لیتا حضرت بصری رحمت اللہ علیہ متعلق آندے شعبان دا چندر دیکھے رہا آپ دا چہرہ زرد تھی رہا میرے اکابرین محدثین نے لکھے تھوڑا یہاں وہ حضرت یہ وجران دے ہیں کہ مردہ قبر ہی نہیں توڑا لوگ پوچھے حضرت خیر تو ہے انہیں کے لیے بس میں پریشان آج شعبان کا مہینہ ہے میرے نام اعمال اللہ کی تعالیٰ کی پیش کرتی ہیں میں کئی بند کرتا ہے کہ اے پتنی رب دے ہاں منظور تھی دیئے یا نہیں تھی دیئے تو سنا سا کہ لئے بانے جھاں کے لئے پہنچا نماز پڑھتے کی میں ہیں اور سنے چاہے نماز ساری منظور تھی کیے
اپنے اکابرین کو اٹھان انہیں راتہ مسلح سے گزر جائیں عشاء والے وضو اور صبح جانا حالا کھڑے ادا کریں تو او بندے پریشان یہ عشاء والے وضو اور صبح کی نماز ادا کریں او پریشان پر رات جہاں وضو تھی دی نہیں تھی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ام المؤمنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار بڑے کمرے در سوتے پر ہم رات کا وقت ہے میں نے کہ حضور علیہ السلام علیہ حجر کوئی نہیں میں کہ باری کے بجے ہی میرے کو آرام فرمانا ہمیں کنے چلے گئے میں تمام ازواج مطہرات کے کمرے کیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی موجود کہنا میں حضور علیہ السلام کی تلاش نہیں کیا میں جنت البقیع جدر گیا اللہ پاک سائر جنت البقیع والا انسان لکھا ہے روضہ انور کی حاضری نصیب فرمانا سارے اقوامی یہ بڑا جاندے ہوئے آمین لگائے میں جنت البقیع جدر گیا میں وہاں کی رچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر روندے پائے اور روندے پائے کہ اے آپ فرمائے من اے اللہ میری امت رحمت فرمائی کہنے رحمت فرمائی امت رحمت فرمائی اے اللہ میری امت رحمت فرمائی حضور علیہ السلام عمر کی سب کو یاد کی دی اصل و گربان لی جھان کے پہنچا جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی دے اگر فارش تے ہے ساکو یاد کی دے آٹھ تے ہے ساکو یاد کی دے اور کیا مدد بھار رسی دے وہ یاد اپنا دی اے اللہ میری امت ہے کیا پڑھ سی موت دا وقت تھا تو میری امت کا فکر تھا اصل ہے آسا عاشق رسول اپنی طرف زندگی جینے پر گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفر منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھر میں نماز دار منور کرو قرآن مجید کی تلاوت دار منور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید پڑھنے والا ہی جو رب کا ذکر پیا کرے نہ ہوئے قرآن مجید پڑھنے والا ہی جو رب کا گانے پیا کرے نہ ہوئے دنیا دے کاغذ دنے پڑھے جس کامت دی قرآن نال جائے لگے چم کے کھٹے پیا جینا اللہ پاک سارے قرآن مجید پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک سارے دے رحمت فرماوے اللہ پاک سارے دے گھر رحمت فرماوے اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کرنے تمام لوگوں کو بات رضا دو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو میرا ذکر کثرت نال کرو رب کائنات نے اہل ایمان لوگوں کو کتاب دی ایمان دا ذرا رکھنے والوں کو خطاب کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو بات رکھی رب کا اعلان ہو کے آگے اے ایمان والو میرا ذکر کثرت کرو اور اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا بھی اعلان کر دے اس بات کا بھی اعلان کر دے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون جن لوگ میرا ذکر کثرت کرے سن میں میرا مراد بھی پورا کر چھوڑے سا اگر چاہتے ہو کہ مرادہ پورا کیلئے نا اللہ کا ذکر کثرت نہ اللہ کا ذکر کثرت نہ جس کی خاطر آئے ہیں اللہ پاک فرمایا پیدا کو اپنی بات کی خاطر کی ایسا آئے اللہ کی بات کی خاطر ہیں کہ گربانیں جھانک لے تم ایسا اللہ کی بات کتنی پہ کرنے ہیں اللہ کا ذکر کتنا پہ کرنے اللہ اپنے اہل ایمان لوگوں کو کہ اہل ایمان لوگوں میرا ذکر کثرت نہ کرے صرف اہل ایمان لوگوں اللہ کا ذکر کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں قدم دے کر عبادت شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے ہم ذکر اللہ کرنے ہم اللہ اللہ کرنے صحابہ جراتوں مسلح دے گزرتے ہم سیدہ صدیق اکبر دی رات مسلح دے گزر دیئے حضور علیہ السلام گزر دیانی عبادت چیرے کرن سیدہ صدیق اکبر کی عبادت عمر کرنے ہم حضرت فاروق اعظم دی رات مسلح دے گزر دیئے حضرت عثمان ذی النورین دی رات مسلح دے گزر دیئے میرے پیر علی جل ملکہ شیخ خدا دی رات مسلح دے گزر دیئے اصل لوگ دیکھو اصل لوگ عبارت اتنی بڑھنے اور یہ شعبان کے در بڑے اہم فیصلے ہونے اہم فیصلے موت و حیات کے فیصلے تھیمنے رب نے فیصلے سارے پہلے کام دیتے لیکن وہ فریتے نے حوالے کرنا کیا کرنا اللہ پاک اپنے ملائکہ کے حوالے کرنے سی موت و حیات دے رزق دے اور بھی فیصلے ہونے میرا تو حضور علیہ السلام نے فرما لے ایک کل والی جو رات ہے آج نہ کل والی رات اس ساری رات عبادت کرنے والی رات ہے
اور ایک بات یاد رکھے، اجتماعی عبادت نا انفرادی عبادت، کلے بغیر ذکر اللہ کرے، کلے بغیر نوافل پڑھے، کلے بغیر استغفار کرے، اہم پیسے دینن حضور علیہ السلام کا جب کرے ہیں حضور علیہ السلام کو سیدنا صدیقہ کو فرمایا صدیقہ تیرے کو معلوم ہے کہ کیسی رات ہے؟ وہ کہ اللہ جان دے، اللہ کا رسول جان دے، فرمانے پر یہ رات ہے میں عبادت تو پہ کرنا جب میرے ملائکہ میرے اعمال چاہ کے رب کی دعوت دی وجن اللہ پاک دعا کرے یا اللہ تیرا محبوب اجم ذکر کرے نہ کرا اصل وہ گھر حلوے پکیں گے، گھر پکیں نا کہیں نہیں پکیں گے، یہ حلوے پکاؤں دی رات نہیں، یہ عبادت دی رات ہے، پٹاخے بجاؤں دی رات نہیں، لوگ پٹاخے وجہ سے یہ پٹاخے دی رات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمان نصیبنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے جس رب دی رحمت کو سارا سال تلاش کر دو اور رب دی رحمت ای رات اللہ دے محبوب بندے کو تلاش کرے کیا کو تلاش کریں گے؟ بھائی حلوہ پکاؤں پٹاخے بجاؤں، بھائی گال ہے کہ لوگ ای رات قبرستان میں سرمن کے بچہ بالا سن اندر لائٹ کا کیا انتظام کی دے باہر تو موم بتی باہر کھڑی گئے، اندر والی لائٹ کا کیا انتظام ہے؟ اندر والی لائٹ کا انتظام اللہ کا قرآن ہی ہے، اندر والی لائٹ اور روشنی کا انتظام ہوا کا انتظام اللہ کا قرآن ہی ہے تو حضور کا فرمان ہی ہے۔ یہ بیر رسم بدعات رسومات حضور علیہ السلام نے فرمانے جہنم کے لیے سے یہ کہ ویسی جیرا کم حضور علیہ السلام نے کی تھا اگر اصل نبی دی عاشق ہے حضور علیہ السلام دی مکی زندگی لے کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بدری زندگی لے کو حضور علیہ السلام نے فرمائے ما انا علیہ وصحابی میرے بعد میرے صحابہ کو لے کو علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین میرے خلفاء الراشدین کو لے کو انہیں کو زیادہ لے آ گئے والی میں محسوس کرے لوگ سمجھتے ہیں شاید انہیں کو پتہ کہنا بہت بلا اصل زیادہ جانا آنے سے زیادہ پتہ لگ دے میرا دوست قبرستان حضور علیہ السلام کا فرمان ہے روزانہ بنجو ہر جمعہ دن بار بنجو اور یہ بات نسل ہے قیمتی بات نسل میں توجہ ہے جیرے بندے دنیا میں رخصت دی گئے جیرے بندے دنیا میں رخصت دی گئے پہلی گال ہے کہ ساری دعا دے محتاج ہیں دعا دے سارے کو دعا دے محتاج ہیں اور مستحق بھی ہیں کون ہیں سارے بولو مستحق ہیں اور بئی گالا سب منتظر بھی ہیں کیڑا بندہ میرے واسطے دعا مانگ دے اگر اچھی اولاد بڑھاوے سو نمازہ پڑھی ثواب پہنچی اگر کوئی اولاد بری ہو سی عذاب پہنچی کیسی اولاد پیدا کی تھی کیا کم کرنی ہوتی ہے تعلیم اور تربیت اچھی دی کی تھی حضور علیہ السلام نے فرمانے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دو کل کو تسر دعا دے مستحق ہو سو منتظر ہو سو محتاج ہو سو ایک بڑے دعا منصر کی ہے اکثر بڑے دعا کا آنی کہتی دعا منگنی ہے منگنی کی ہے اور بھی کہتے ہیں مولوی سے پر تو منگی دعا اکثر تیرے حوالے کی تھی ہے وہ مولوی دے والے کہ مولوی اپنے پیوڑا دے والے کر دے دعانی کو جرائے گی ہے آپ منگو میری گال تدراک نہیں سو گال کوڑی ضرور ہوتی ہے ٹیکہ لگتا ضرور ہے تکلیف ضرور تھی ہے اگر ڈاکٹر دا پترا آپریشن تھوڑا سرجری کرے گا ہاں آپریشن جو ہے پہلا مانگ ہو دے اسادے سارے بڑے دعا آ منگو اور کال رات بڑے اہم فیصلے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہونے جنہیں بخشش دیسی کہنا ایسے بدبخت موجود ہو سن میں یہ تھا فرمانے نبی ہے پہلا بندہ مشرک انہیں بخشش کہنے تھی والدین دا نافرمان انہیں بخشش کہنے کیوں نہیں زانی انہیں بخشش کہنے کیوں نہیں شراب خور انہیں بخشش کہنے کیوں نہیں سود خور انہیں بخشش کہنے کیوں نہیں کہیں نہ دھوکہ کرنے والا بندہ انہیں بخشش نہیں کیوں نہیں میرا دوست ایک بات کے لیے بھانا کے لیے چھان کے لیے اصا اپنی زندگی کیے پر گزرے ہیں والدین کے نافرمان کے لیے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین کی خدمت کرو والدین کو اف تک نہیں کرنا
دنیا کی تعلیم نہیں تھی احترام ختم تھی گئے بلکہ آیت کی مقامات رکھے ایجے اعلیٰ تعلیم جو والدہ کوئی کتی بہت کیوں بیٹھی میرا دوست سلمان نبی صاحب کہنے دے میرے خیال تو کوئی اس زمانہ نہ سی اس کے کو آدھا ایک وہاں دے سنیا دے یہ کہنے دے اس نام دے تھوڑی محل ہوگی نا محل ایک اوف آدھا انہیں برابر بھی صاحب والدین دی نافرمانی نہیں کر سکتے یہ بان دے جھانک کے دیکھو اور کل رات بڑے اہم فیصلے سنے انفرادی عبادت کرائے اجتماعی عبادت نہ کرائے کرنے کو بھائی نوافل پڑھائے کرنے کو بھائی استغفار کرے کرنے کو بھائی ذکر اللہ کرے کرنے کو بھائی قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت نال کرے اپنی کیروانے میں جھانک کے دکھائے اے اللہ غلطی تھی گئی اے اللہ غلطی تھی گئی اے اللہ کوتاہی تھی گئی اے اللہ فلانا زیادتی کی گئی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے حقوق اللہ معاف تھی رسن حقوق العباد والی معاف نہیں لیتے اگر کہیں کوئی غلطی کی نہ زیادتی کی انہیں در پہ بجائے ون کے معافی منگائے یار میں غلطی دی معافی منگا دیا لیکن آج کے دور میں لوگ تو پکے جیوے نا یہ اکثر میں مقامات کے وجہ سے بعد یہ نکلتے ہیں جتی آپ نہیں پہلے پڑھائی پڑھی گئے وہ یار کیا تھی گئے جتی تو بتائی گئے ہیں دکان دوائی کھڑتے ہیں گاڑ سجے میں دکان دوائی کھڑتے ہیں وہ کہے تلے گا کیا نہیں کہ مونگ پھلی کا کھا چھوڑے ہیں یہ ایک ہے نا کڑی پوچھے دے یار تیری مونگ پھلی کھا دی چھے ایک چوری ہے ایک چوری آدھر وہ بڑے جان نہیں سکی تھی کسی چاہ کھان چھوڑی سے کلے سوچے ایک دن نے ٹالیا گزرتے لوگوں نے چھکے دے پر کئی چوری کی پوچھے دے مالک کون ہے چاہی کون میں دے اگر چھکے کھا دی پہن ذرے کا حساب کتاب تھی انہیں میرا دوست صحابہ پریشان ہیں میرا دوست حضرت زین العابدین پڑے تھا زین العابدین کے وضو کر کے آندھے ہم چہرہ زرد تھی ویدہ اور دن میرے ابے علی جو چہرہ زرد تھی ویدہ میرا چہرہ تھی ویدہ میرے نانے کا چہرہ زرد تھی ویدہ لوگ پھر کیا وجہ کیوں جاتے ہیں رات کی دالے دے پتہ نہیں سری عبادت قبول تھی دی ہے اصل لوگ عبادت کیوں پکڑنے ہیں میرا دوست میرا پیر علی چل مرتا شیر خدا جی راتوں مسلح سے گزرتے ہم رات قدیم 18,000 رکعت اللہ نفل پڑھتے ہوئے ہیں میرا دوست حضرت حسن دی رات مسلح سے گزر دی حضرت حسین دی رات مسلح سے گزر دی اور ایک بات فرمائے کہ سر نانے دی رات مسلح سے گزر جان ساری رات رب دی عبادت کریں اور شعبان دی ساری رات رب دی عبادت کریں صحابہ دی ساری رات رب دی عبادت کریں سیدنا صدیق اکبر دی ساری رات رب دی عبادت کریں حضرت فاروق اعظم دی ساری رات رب دی عبادت کریں حضرت عثمان ذوالنورین ایک رکعت قرآن مجید ختم کیا کرنا پوری رات قرآن مجید ختم کیا کرنا حضرت علی جرموتا سے خدا رات روزہ رکعت نماز نوافل کا پڑھتا حضرت حسن دی رات مسلح سے گزرتی حضرت حسین دی رات مسلح سے گزرتی پاک تک ایک بات بھی رسی بنا حضرت حسین تک کرب بلاد دی رات مسلح سے گزرتا پیان اور آخری وقت دی رات مسلح سے کھڑی گزرتی ہے آخری وقت مسلح سے کھڑے رب دی عبادت کریں گے سبحان ربی الاعلی پیادے سبحان ربی العظیم پیادے اور قرآن مجید کی تلاوت کھڑا کریں گے میرے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے موت بھی سامنے انہیں بھی رب کی عبادت کیا کریں گے اصلوں کی لبان بھی جھان کے دیکھوں سارے راپا کی میں ہیں تو سارے بیوار کی میں ہیں میرا دوست اگر زندگی سونے گزرے نہیں تو حضور علیہ السلام کے ہر فرمان کے گردن جھکا چھوڑ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کرے تمام لوگوں کو یہ بات رسا دو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں جنات انسان کو پیدا کی دے اپنی عبادت کی خاطر رات کو نوافل پڑھ قرآن مجید کی تلاوت کر اور نوافل پڑھ تہجد نماز ادا کر رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر دے میرے محبوب بندے میرے عباد الرحمن والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما جنہیں جرات مسلح پہ گزر گئی جن رکوع سجدے پہ کہنے میرے بہترین بندے میرے
محبوب بندے میرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے دوست کل دی رات ساری رات لوگ عبادت کریں ساری رات نوافل پڑھیں ساری رات استغفار کریں اللہ پاک رزق کی برکت عطا کرتے تھی اللہ پاک معاملات آسان کرتے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی رب دا اے فیصلہ ہوئے اللہ پاک فرماوے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کرے قیامت تک اعلان ہوتا رہے جن لوگ مصیبت کو پناہ منگن میری عبادت کثرت کرن جن رزق دی تنگی نظرن رزق دی فراغی چاہن میری عبادت کثرت کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی اللہ پاک نے بڑے اہم فیصلے رب نے اپنے ملائکہ کے حوالے کرن رب نے فیصلے پہلے کر چکے لیکن فرشتے کے حوالے اسرات نو کرن اور بڑے اہم فیصلے کیتے میرا دوست بڑے اہم فیصلے کیتے اللہ پاک نے کلام اللہ جرا نازل کیتے اور نازل رمضان مبارک کے اندر کیتے اور ان کا فیصلہ بھیجن ہے اور یہ رات کو کیتے اللہ پاک نے کلام اللہ نازل جا کرنا ان کا فیصلہ کیتے بھی رمضان شریف نازل کرے سو آیا رمضان شریف ہے لیکن فیصلہ ہی رات ہے اور بھائی گاڑی تو پورے سی میں شعبان رمضان کے بہترین مہینہ حضرت امام حسین دی ولادت باسعادت کی شعبان کے اندر تھے حضور علیہ السلام نے شادی کی دیے ام المؤمنین طیبہ حضرت صفیہ جناب اور جب نکاح ہے وہ 20 مہینے لگتا ہے اور مسجد زرار مجھے آگ لگی ہے وہ 20 مہینے لگ بڑے اہم فیصلے تھے رب عرش کے آگے بیٹھے وہ بھی اشارات ہیں اہم فیصلے بھی ہمیں موت و حیات کے فیصلے رزق کے فیصلے اور اگر وہ بیمار ہے تو سیاہ چابی بن گئے تو وہ فیصلے میرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ساری رات کرو تاکہ رجسٹر کا رب کی غلط وجہ دے بارا کہ اے اللہ تیرا بندہ اجا بھی عبادت کرے نہ کرا کرے سو حلوہ پکے سو اکثر لوگ آتے ہیں حلوہ کیوں پکے ہیں وہ آتے ہیں یہ مرا والے بندے نے روحوں سارے گھر آتے ہیں اور دیکھیں کیا بندہ سارے گھر حلوہ پکائی پائے نہ روح تو گھر ہی بدیے تو نہ اللہ ایسی کرے تو آپ کو کیا پتا یہ روح ای بدیے اس سارا رسمیں بدعات کے رسومات حضرت علی کے ملکہ شیر خدا ہی اور عید گاہ اندر گئے رہاں کے لیے ایک بڑا نوافل کا پڑھتا ہے حضرت علی کے ملکہ شیر خدا اس بندے قریب گئے رہاں کے پوچھ رہے کیا کریں گی وہ کہ میں رب کی عبادت کرنا فرمانے ایک کو عبادت جہنم ہی گر رہی تھی پاک پیغمبر نہیں کی تھی تو کرے گا وہ کوئی کم میں کر رہا ہوں تو بھلا کوئی کرے تمہاری گاڑی نہیں کر رہا مطلب ناراض تھی وہ میں کر رہا ہوں تو بھلا کوئی کرے سب اسی طرح جہنم گر رہی سی میرا دوست جنت تو یہاں پر ہاتھ دیجئے جنت کے ہاتھ دیجئے یہ تو جاتے اصلی گھر تو لگے رہے اللہ چاہا سارے بندے بولو تولا میں امتحان تک نہ جو ہر دعا علماء کرام امتحان اصلی گھر اللہ دیجئے علماء تیری بیان تو ساری زندگی توس میں امتحان کی دے حضرت ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں انہیں امتحان کی دے آج میرا دل چاہے مطلب امتحان کی دے میں امتحان دوں گندا لیکن ایک تو رعایت کرنا ایک گندا کیا اصلی گھر چلا سارے بندے بولو سارے فیصلہ تسا کرائے حضرت ماسٹر فیصلہ تسا کرائے تو سارے گئے کبر کا دیوے جان تو گئے کے لیے اور تیاری کیا کرے سو اصل پہلے عالم ارواح جیسے وال اما دے پیٹ دی جہیں والوں دے پاس زمین و آسمان دے پیٹ دی جہیں ان کا قبر ہے ابو دے وے سودی کھا کیسوں اللہ چاہ سارے بندے ویسو پل صراط ہے میدان حشر ہے ان میں جنت یا جہنم ہے تو قبرستان تک گئے اصلی سارا گھر مومن کا گھر جنت ہے اصلی گھر سارے بولو اصلی گھر کیڑا ہے پاس طرف ہے اصلی سارا گھر جنت ہے دنیا دے گھرے واسطے محنت کتنی کی دی ہوئے جنت دے گھر واسطے محنت کتنی کی دی ہوئے عدالت میں دیکھو مرلے دے رولے ہیں دنیا دی خاطر محنت کتنی ہے جنت دے گھر دی خاطر محنت کتنی ہے میرا دوست اے جہان عارضی ہے اے زندگی ہے 70 سال دی 80 سال دی لا 400 سال دی ہے اکثر بزرگ اللہ والے مل جن
والد جان محبت رکھنے والے ملدن مریدین ملدن اور دعا کرو میرا خاتمہ بالخیر تھیے بندہ 80 سال بعد 100 سال بعد جہان دے تھک میں دے قیامت ہے کہ واری 50,000 سال دا ہے کہ واری سورج دیکھ رہا اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کئی آدمی کو گوڑے تک پسینہ ہوسی کئی آدمی کو کمر تک پسینہ ہوسی کئی آدمی کو گردن تک پسینہ ہوسی ایسے بد نصیب ہو سکتے پسینے غرق ہے تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان گرامی ہوئے اگر کہیں بندے کو چھوٹے کو چھوٹا گناہ لیتا ویسی عذاب لیتا ویسی جہنم دی جوتی دے پیرے سے دماغ سب دے کھوڑی کر دو آپ سوچو انہیں لوگوں نے کیا حال ہوسی جنہیں کی پوری جان جہنم میں پسردی ہو سی اصلوک کے رفانہ بھی چھاں کے لئے کو کلے میں کے سوچے ساری طرز زندگی کیا ہے حضور علیہ السلام نے اون گالی پوری تقریر کو ختم کر چھوڑے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیڑا بندہ میں کو دو شہیدی زمانت لے وے کتنے شہیدی دو شہیدی پہلی اپنی زبان دے وے ناجائز کلمہ نہ پڑھے کہیں تے الزام نہ لاوے کہیں تے بہتان نہ لاوے غیبت نہ کرے اور اپنی شرمگاہ دی زبان دے وے کہیں انسان دی کہیں حیوان دی زبان پر بات نہ کرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک وارث اصلو کلے بیٹھ سجائے اصل دوسری زمانہ دے سکتے ہیں بھئی کیا نصیب ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں بے دینی تے بے غیرتی کا سیلاب پیا سنیا آگے قرآن تربیت سنو اکثر مقامات تے فرمائے ہیں بے غیرتی تے بے دینی کا سیلاب پیا دے میں انہا پتر ہاتھ میں آگا وہ سیلاب آگے ہر بندے کی شکل موبائل شکل یہ رہے ایشو موبائل سے مجھے جہنم کے لیے سے پتہ ہے لگو کئی بندے کو پتہ نہیں نسل جا دلاداری نہیں اے موبائل سے کو جہنم گر کے ویسی روزانہ قیمت کے لیے ہیں کوڑ مرے ہیں بیٹے گھر ہونے ہیں تیرا جلدہ سب لگے ہوتے ہیں بیٹے گھر ہیں آدھے ملتان گئے ہوتے ہیں اگر کوئی بڑا سیاست دار روزانہ کوڑ مرے دے سارا جہاں کوڑ مرے دے وہ کہنے کے بانے جا کے لے کے میں نیکی کتنی کرے گا میں کوڑ کتنے مرے گا اور ساری نوجوان نسل برباد کی چکی ہے موبائل جلی بات آئے گانے ننجا فلمہ بدکاری فحاشی اڑیانی آمے بل او بندہ بل بے دوست پہ بھیجے دے او بے دوست پہ بھیجے دے تصویرہ پہ بھیجے دے اور وہ پڑھا دے سپر ہے بہترین بھیجی میں 50 بندے کو بھیج چھوڑی ہے اے بابر صاحب جنت کی گرے سی جنت کی گرے سی میرا دوست ایسے گناہ ہے جنہوں نے گناہ سمجھتے کہیں روزانہ بندے کوڑ مرے دن پر یہ استغفار کی دے گربانے چھاں کے لئے کو اتحاد کہہ لیا پڑی اتفاق کہہ لی برادر برباد تھی گئے میرا دوست فرمان نبی کو حضور علیہ السلام فرمائے آپ پر جنر بھئی چارے والی تھی رات کا اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھئی پڑھ مجھو اس وقت براد دشمن ہے پوتر ابے کا دشمن ہے بیٹی ماں کی دشمن بڑی کھڑی ہے موبائل تختر پڑھ کے رکھ لیتے اکثر لوگ گھر پر بات کی چکے میرا دوست اپنے بچے کو اگر تعلیم دے دے تو کلام اللہ والی تعلیم دے ریسو تقریر ختم کروں جا تکے بیٹھے ہو میں کہتا یہ بزرگ ڈالا تھی تم بیٹھا تھا میں بیٹھا تھا ایک بار جمعہ دن تھکے بیٹھے ہو کر ایک مولی صاحب تقریر شروع کی تھی سوڑ لئی تھی کیونکہ سوڑ لے مولی تانا اور سوڑ پڑے لینا تھا کھیلوٹ پانا اور سوڑ جو لئی باجے آنکھ کھولے سی آنکھ پان کی بیٹھاری چلی بندہ ہی کو بیٹھا آگے میرا دل لانے بعد میں تے کو تقریر سنا ہی رکھا وہ مولی سے پاس چکا میرا بولی میں نے سپی کرتے میز والے میرا میں گیا ہوا دینا تو کچھ جمعہ چلی بیٹھے تو میں کہنا بیٹھے ہو آپ سے مولی سے پین جائے یا ساری وہ تنقید کرنا پائے نبی نہیں آنے نبی کی امت کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو اچھائی دا آنکھوں پورے اترو امت کی ڈیوٹی ہے ایک ہے نہیں سرے تبلیغ جماعت میں پھرائیہ کوشے کرنا نا تو سبحان اللہ اور سبحان اللہ پارہا مرتبہ کو ہے ولائی سے کنی آمی حضور علیہ السلام نے فرمانے ایک دوسرے کو ملو سلام آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یہ آئے دنیا دار بندہ مل سی ماں دا بندہ کرسی اور بھیڑ دا بندہ کرسی غیرت رہنگی
معاشی عام ہے اور یعنی عام ہے. میرا دوست حضور علیہ السلام فرمان دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آقا السلام علیہ السلام کی پہ رحمت پہ برکت پہ اولا تیرے تو رحمت بھیجے تیرے تو برکت بھیجے تاکہ رزق کی برکت آوے. حضور علیہ السلام فرمانے گھر دے والے بھائی بندہ ہیت بھرے تو گنی سارے دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیا کے اگر دروازہ ٹپن بس سامنے بال ہے بندہ جھاڑ دیتے تھے گھر کے سامنے یہ بندہ چھوڑ دیتے تھے والدہ یہ بندے کر دیتے تھے. میرا دوست اپنے قادرین محدثین کو تھا جنہیں راتوں میں چلے گا اپنے والدین کا احترام کرے دیا والدین نے قدمت پہ چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر اپنے دور میں ہی کلی عورت ہے کھان سلی ہی روٹی کو چبا کے دوران کھولے دیا. ہم صحیح ہے اور ایسا لوگ نے کچھ شعبان زکاة کے لوگ کر دیتا زکاة لوگ نہیں کرتے فطران لوگ نہیں کرتے لوگ عشر نہیں کرتے. سارے مولوی صاحبان کو زبردستی جینا میں دے دے کہیں یہ ہے کہنا بس آجر سی مولوی صاحب آگے تو گلے لے پڑھیں لیکن ایسے لوگ جنہیں مدرسے کہیں وہ پھر میدان لیکن ایسے لوگ جنہیں مدرسے والے ہیں یہ حضرت کا مدرسہ ہے مدرسے کا تو سارے سو اللہ کا رزق کی مال برکت فرمائے سی. اے جڑا مہینہ شعبان رہے زکات کرنا رہیے فطرانہ کرنا رہیے اور خریدنا تعاون کرنا رہیے. دیکھو بڑا دل چاہے